جو دوسری طرف سے دعویٰ آئے گا کہ بھائی دیکھو نا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا عبارات دونوں کی طرف سے پیش ہوتی ہیں جب مناظرہ ہوتا ہے، تو بس ایک 10 منٹ میں اپنا یہ نہ دعویٰ پیش کرے گا، نہ مفتی صاحب یا کوئی عالم جو مد مقابل ہوگا نا اس کے دعوے کے اوپر تنقیحات کر سکے گا، نہ کوئی بات کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اسی 10 منٹ میں ہی جناب یہ اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ یہ میرا جو ہے نا وہ پیشن گوئی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مناظر ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اور وہ مناظرہ مدعا اور مدعا علیہ، مدعی اور مدعا علیہ بن جاتے ہیں، اور بن کے دونوں جو ہے وہ دعوے کے اوپر تنقیحات پہلے کرتے ہیں، پھر کچھ وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس کے بعد اپنے دعوے کے اوپر، پھر وہ اس کا رد کرتا ہے، اور جواباً اس کے گھر سے یا اس کا جو دعویٰ ہے، ہوتے تو دونوں ہی ہیں دعویٰ کرنے والے، تو پھر وہ آگے سے اس کے رد میں کوئی اپنی طرف سے دلیل پیش کرتا ہے، اسی طرح پھر اگلی ٹرن اس کی آتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ کاؤنٹر کویسچن بھی کرتا ہے، ریبٹل دیتا ہے، وہ یہ اس کی وہ بھی اوقات نہیں ہے۔ عثمان بھائی یہ چیزیں تو اس شخص کو پتہ ہونا جو مناظر ہو یا جس نے ڈیبیٹ کبھی کی ہو، یہ تو اس شخص کے علم میں باتیں ہوتی ہیں، یہ تو اس شخص کو پتہ ہوتا ہے کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیا اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ اب ایک جاہل شخص ہے، اب گلی محلے میں جو چرسی پنگی بیٹھے ہیں ان کو جا کے بندہ کہ جی میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نا بھائی یہ مناظرہ ہوتا کیا ہے، ہمیں پہلے تو یہ سمجھاؤ نا۔ تو سیم وہی صاحب ہے اس کا، یہ بھی ایک وہ اکیڈمی میں بیٹھا ہوا بنگی چرسی ہے جیسا ہی ہے کہ اس کو کیا پتا مناظرہ یا ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے، اصول ضابطے کیا ہوتے ہیں، بات کیسے کرنی ہوتی ہے۔ اس نے بھی وہی جیسے مرزا قادیانی کہتا تھا نا کہ بھائی تم ایک بس سوال لکھ کے دے دو، میں اس کے بعد جو ہے 5 گھنٹے کی تقریر کروں گا، یہ بھی اسی کے اصولوں کے اوپر چلتا ہوا کہتا ہے بھائی صرف بات ہوگی جو ہے نا ایک ہی مدعے کے اوپر، میری طرف کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ تم جو ہے وہ کچھ بھی کہتے رہو، ہم اس کے اوپر کچھ نہ بولیں، منی گارڈ تم بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اچھا اس کی بالکل ایک اور ایسے ہی ہے۔ بونگی سنی ہے؟ اچھا یار وہ نیچے علی کا ملنگ ہے یار، اس کو بھی کال پہ لے لیں۔ ہاں جی عدیل بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ عدیل بھائی آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، او جس میں یار آپ مرزائیوں کا پتہ ہی ہے آپ کو، یہ بونگیاں مارتے ہاں رہتے ایسے ہی ہیں۔ ہے مرزائی یار، ایسے ہی ہے وہ فیورٹ 49 کے ساتھ آپ کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ یار میرے اپنے غصہ کر جائیں گے، اصل تو یہی ہے کہ مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے۔ الزامی طور پہ کہا تھا، وہ حسینی صاحب بھی اکثر لگے رہتے ہیں نا۔ نہیں یہ تو نہیں نا، اب وہ دیکھیں نا کہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت بھی آپ کو معلوم ہوگی، وہ جب ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی طرف ہیں، جب ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی طرف ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اشکال جو ابھی ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے، تو اشکال پیش کرنے پہ جو ہے چلیں نا وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے عثمان بھائی میری اصلاح کیا، آپ ریکارڈ کر لیں، میں نے جو بھی الفاظ کیا ہے میں رجوع کرتا ہوں، اللہ کے حضور معافی مانگ لیتا ہوں، ریکارڈنگ کر لیں، میں دوبارہ اپنے الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ نہیں، مہربانی ہے آپ کی کہ آپ اس کے نہیں اوپر رجوع کرتے ہیں۔ عثمان بھائی یہ عدیل جو ہے نا یہ بندہ اچھا ہے، مطلب میں اس کی وہ کرتا ہوں، بس یہ ہے نا کبھی کبھی وہ تھوڑا وہ حسینی کی باتیں سن کے نا اس کے میں وہ بتاتا ہوں، ہاں اور جی نہیں عدیل یار، بھائی اللہ بات معاف پتہ کرے، کیا ہے، میں نہیں عدیل الزامی نہیں اس طور کے پیچھے نہیں چلتا، وہ داؤ پہ عدیل بھائی جزمانا بات شروع کر سنیں۔ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ حسینی کا جو ہے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ عدیل بھائی میری ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان جو ہے وہ کسی کے سامنے نہ تو دبتا ہے نہ دب کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو اپنا عقیدہ یا جو امت کا عقیدہ چلا آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈٹ کے بیان کرتا ہے، وہ چھپاتا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ فیور 49 کی براڈ پہ گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ اس سے کنفیوز ہو کے آپ کے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس کے اوپر آپ کی تحقیق نہیں ہوتی، اور آپ ایک موقف پیش کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے یہ واقعی یہ باتیں سننے میں ملی ہیں کہ اس سے دعوی نبوت ثابت نہیں، مثال دے رہا ہوں ایک بالفرض محال، تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار میں اس کے اوپر پوری تحقیق کروں گا، میں جواب دوں گا، میں اور اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں بول سکتا۔ وہ آپ کو بار بار اس کے اوپر لے کے آئے، دیکھو نہیں ہمارے اوپر الزام ہے، یہ دیکھو نا ہمارے اوپر الزام ہے، ہم تو امتی نبی مانتے ہیں، امتی نبی تو کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں، امتی نبی جو ہے وہ تو دعویٰ نبوت ہے ہی نہیں، ذلی بروزی ایک دعویٰ نبوت تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے مرزا قادیانی کو نبی ثابت کیا ہوا ہے، جبکہ اس سے دعویٰ نبوت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہی قادیانی لوری جو ہیں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، جبکہ آپ
ان کے پیغام صلح جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، وہ خود نبی مانتے ہیں. ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ نہیں خود اصل میں نبی میں مانتے ہیں تھوڑا سا لوری. ایکسپلین کر دوں، وہ بات اس طرح ہو رہی تھی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک خط لکھا تھا جواہر لال نہرو کو. وہ میں عبارت لگا کے بیٹھا ہوتا، ڈاکٹر صاحب کا خط لگایا ہوا تھا، تو وہ اس پہ وہ جواب دینے آیا تھا. تو ادھر بات چل رہی تھی، تو کرتے کرتے نا اس نے کچھ اسی طرح کی ڈاکٹر صاحب پہ بات کر دی کہ ان کی فیملی سارے قادیانی تھے. وہ اس طرح بات ہوئی تھی. میں نے کہا یار جان، وہ پھر میں نے محمد علی صاحب کا بھی ذکر کیا لیکن اس نے نا وہ کٹ کر دیا بیچ میں. میں نے سٹارٹ میں بولا تھا، میں نے کہا محمد علی صاحب کے دعوے کے مطابق تو مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت ثابت ہی نہیں ہوتا. اور یہ جو بات ہے نا کہ میں اپنے لوگوں سے ڈرتا ہوں بھائی، میں ایسی کوئی وہ تو میں اکثر کہہ رہا ہوں، وہ تو میں قاسم کے ساتھ ہی، وہ پتہ نہیں واللہ والا میرے سامنے کلپ آئے تو پتہ لگے گا اس نے کیا ایڈٹ کیا ہے یا کیا کیا ہے، واللہ عالم. جی نہیں ایڈیٹنگ کوئی نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے، کوئی ایڈٹ شدہ نہیں ہے بات. عثمان بھائی یہ تو چلنے ہو گیا مدعا کلیئر. وہ دوسری بات میں نے دل یہ کرنی تھی یار، کافی دن ہو گئے میں نہیں بات ہو سکی. وہ قاسم کیا سین ہے اس کا؟ وہ یار ایسی ایسی باتیں لکھتا ہے کہ پھر اصل پتہ کیا ہے، دیکھیں وہ ایک تو اسلامک فیملی سے نہیں جڑا ہوا نا ماشاءاللہ. ہمیں تو صبح اٹھ کے پھینٹی لگ دی ہوں سی تے سپارہ پڑھو تے نماز پڑھو. ہمارا تو فیملی اس طرح کی ہے نا، وہ اس طرح والا نہیں ہے. تو کبھی کبھی نا اس کا کچھ چیز اس کے سامنے عبارتیں آتی ہیں تو اس سے ہضم نہیں ہوتی، اس کو پھر سمجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، خیر ہے. دیکھو عدیل، اس کو یہ چیز سمجھاؤ کہ اس نے اپنی ویڈیو، اس کی پلمبر کی ویڈیوز بھی اپنی پروفائل پہ لگائی ہوئی ہیں. میں ایک چیز بتاتا ہوں عدیل، دیکھو اگر میں کوئی عبارت ہے نا میرے پاس، ٹھیک ہے، اگر مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے کوئی اعتراض ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر براڈ پہ جا کے لکھنا شروع کر دوں. اس دن وہ یوسفی بھائی جو ہے نا، وہ مرزا انجینئر کی چترول کر رہے تھے کہ وہ چول زمانے کی کھچ زمانے کی کھچیں مارتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ وہ. تو یہ نیچے لکھ رہا تھا کہ جو ہمارے بزرگوں نے کھچیں ماری ہیں ان کا جواب کون دے گا. تو میں نے پھر اس کو میسج کیا، میں نے کہا کون سی تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے آگے سے وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کی وہ جو جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبوت کے ذیل پر فائز ہیں، یہ جناب وہ چیز آگے سے مجھے سینڈ کر رہا ہے. تو یار اس کا کیا کہنے کا مطلب ہے؟ اور آگے عثمان بھائی کو کہہ رہا تھا کہ عثمان بریلوی جاہل ہے. یہ کیا، یہ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نہیں تو کھل کے آؤ سامنے، پھر ٹھیک ہے بات کرو آگے ہم سے، بتاتے ہیں پھر کیا کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنا نہیں ہے. 3-4 دن پہلے میرے ساتھ بات ہو رہی تھی، ہماری مجھ سے یہ چیزیں پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارا بھی یہی عقیدہ. میں نے کہا یار دیکھو یار میں نے اس کو نا کال کی تھی، میں نے اس کو یہ چیز جو ہے نا، دیکھو سمپل سی بات ہے، مجھے اس عبارت کا پتہ نہیں تھا اور نہ میری اس کے اوپر تحقیق کی تھی، ٹھیک ہے. اس نے مجھے بھیجی ہے، میں نے مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب سے جو ہے نا، ان سے میں نے اس موضوع کے اوپر واٹس ایپ کال کی اور باقاعدہ میرے خیال میں 15-20 منٹ میری ان کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بڑا مدلل قسم کے جوابات دیے ہیں اور سمجھائی ہے. تو میں نے پھر دوبارہ اس کو کال کی، میں نے کہا میں اس کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا بتاتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی. تو دیکھو عدیل، اب مجھے کوئی کسی عبارت کی سمجھ نہیں آتی نا، تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں پہلے جو ہے پرسنل کسی سے پوچھوں کہ بھائی یہ عبارت ہے. اب عثمان بھائی ہیں، ان سے پوچھ لینا، یا ضیاء بھائی سے یا مفتی صاحب سے پوچھ لینا. مجھے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی نا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ براڈوں پہ جا کے کہ بھائی یہ چیز ہے اس طرح یا اس طرح. میں عثمان بھائی کو میسج کر دیتا ہوں، ضیاء بھائی کو کر دیتا ہوں، اپنا آصف بھائی ہیں یا عمر بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، 4-5 بندے میں ان کو میسج کر دیتا ہوں کہ یار مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، کیا مجھے یہ چیز سمجھا سکتے ہیں آپ، یا مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ بتا دیتے ہیں بس. اب کیا اس کا مطلب اچھا، ہے براڈوں پہ راجپوت میں جا کے 2 مہینے پہلے نا اس نے یہی بات شروع کی ہوئی تھی کہ مرزا جون صاحب اس سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے نا. وہ میرے ساتھ بھی اس کی بڑی بحث ہوئی تھی. میں نے اس کو دلائل شلائل نہیں دیے، میں نے اسے سمپل بات کی تھی. میں نے کہا یار دیکھ بات یہ مرزے سے چاہے نبوت کا دعویٰ ثابت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے علماء کرام کی تحقیق کیا ہے، اور ہمارا اجماع ہے الحمدللہ، خاص طور پہ اہل سنت، ایون سارے مسلمانوں کا ہی، لیکن چلو اہل سنت کا یہ اجماع ہے کہ مرزے کی باتوں سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. تو یہ اجماع ہے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا وہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کی باتوں سے. ہم نے اپنے علماء کرام کو دیکھنا ہے. تو تب جا کے اس کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہاں یار واقعی ہم تو اجماع امت والے ہیں، ٹھیک ہے. عدیل اور دوسرا جی معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں، اجماع امت بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ اصول جو ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے. اب اجماع بھی ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز ایک وہ محمد رسول اللہ والی جو آیت ہے سورہ
کون سی صورت تھی وہ جس میں کلمے کا دوسرا حصہ ہے. اب وہ آیت مرزا قادیانی مینشن کر کے خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی. تو اب مجھے یہ بتاؤ، دعوی نبوت تو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اب جو عین محمد ہونے کا جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، خود ہی محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے پیچھے کوئی چیز یہ بچتی ہے تو باقی؟ نبوت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ بڑی گستاخی ہے میرے نزدیک. جی جی سنا دیں، جہاں وہاں پہ لے آئیں جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ثابت ہی نہیں ہے. ہاں ہاں میں ہی ہوں. جی وہ اصل میں نا یہ کوئی کلپ سنایا ہے اس نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں پیر صاحب نے ایک نا ایکسپلین کیا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے نا کوئی ایک دعویٰ سا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں ولی ہوں، میں علی ہوں. ہاں یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا خط لگایا ہوا تھا، اس پہ بات ہو رہی تھی. جی 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 بالکل یہی ہے. ان کو ذرا عثمان بھی پڑھا کر دیں گے. صحیح. دیکھیں نہیں بابر بھی بات سن لیں. بابر ہے ایک منٹ میری بات سن لیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. بالفرض مثال کے طور پہ جیسے یہ قاسم وغیرہ 4-5 لڑکے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میری بات کو سمجھیے گا. میں مان بھی لیتا ہوں ایک بات ہے، میرا یہ بلیو ہے، مجھے جیسی مرضی چیز سمجھ میں آئے، لیکن میرے سے پہلے ہے میرے علماء کرام، ہمارے اولیاء اللہ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب ہے، ان کی ایک تحقیق ہے، کتاب سیف چشتیہ موجود ہے، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے. آپ نے خود فرمایا کہ مرزا نے فرما دیا کہ مرزا سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہے. جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے ولی کہہ رہے ہیں کہ مرزا سے دعویٰ ثابت ہے، مجھے پھر جیسا مرضی سمجھ میں آئے یہ میٹر نہیں کرتا. مجھے میرے لیے میٹر کرتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے ہمیں یا ہمارے علماء کرام ہمیں کیا سکھا رہے، کیا سمجھا رہے ہیں. مجھے جو مرضی سمجھ میں آتا رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی چلیں میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے میں اجماع امت کے ساتھ ہوں، میرا علم ناقص علم ہے، لیکن جو جتنی میں نے باتیں پڑھی ہیں نا، میرے نزدیک جو مرزے کے دعوے ہیں نا وہ مطلب معاذ اللہ یعنی کہ نبوت کا نہیں، توہین رسالت کا یعنی کہ وہ مرتکب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات پہ اس نے اٹیک کیا، میرے نزدیک اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. بقیر میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنا خیال بتا رہا ہوں کہ ذلی بروزی مطلب نقلی کاپی وغیرہ یہ دعویٰ نہیں ہوتا. جی یہ دعویٰ نہیں ہوتا. ایک منٹ یہی تو بات ہے. اچھا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں کہ اگر یہ دعویٰ نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عثمان بھائی دیکھیں، جب وہ اور کہہ رہا ہے نا معاذ اللہ میں بعثت ثانی ہوں. دعویٰ کی جی تعریف بھی کر دیں. دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ اور ذلی بروزی نبی، ذلی بروزی نبوت، یہ دعویٰ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں بتا دیں.
دیکھیں ذلی جو لفظ ہے نا یہ تو چلیں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ جو بروزی لفظ ہے نا یہ خطرناک ہے. نہیں نہیں میں ذلی اس کو چلے ذلی، اچھا چلو میں ایک آپ کو نا آسانی کر دیتا ہوں، آسانی کے لیے نا ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر آپ نے نا مجھے بتانا ہے. اچھا جی، حدیث ہے، اس میں حدیث ہے مشکات کی 3718، اور اس کو فضائل میں بھی لیا گیا، اور بھی ترک کے ساتھ یہ حدیث ہے. اس میں یہ الفاظ ہے ان سلطانہ ذل اللہ فی الارض، جو عادل حکمران ہوتا ہے نا وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کہ ذلی نبوت کا دعویٰ دعویٰ نہیں ہوتا، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ حالانکہ اس کا جو صریح واضح دعویٰ نبوت ہے نا وہ میں جی وہ بعد میں ثابت کروں گا، لیکن آپ کا جو اشکال ذلی کے اوپر ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ ذلی نبوت دیکھیں دعویٰ گزارش نبوت نہیں ہے. ذلی عثمان نبوت بھی. ایک جی ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر کر کے نا اب سمجھا ہی دیتا ہوں. ترکیب ایک ہوتی ہے کہ الفاظوں کو سمجھنے کی بھی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں کیا ہے، ان سلطانہ ذل اللہ فی الارض، جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. کیا اس عادل حکمران کو ذلی اللہ کہے کوئی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر تو مطلب اس طرح اللہ کا ڈائریکٹ وہ تو پھر مطلب ایک قسم کا کفر ہی بظاہر نظر آ رہا ہے نا میرے علم کے مطابق. بظاہر کیا ذلی اللہ اس کو کہہ دینا. ایک ہے اب جیسے ذلی دیکھیں نا. اللہ، جی ذل اللہ جو کہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں لفظ موجود ہے ذل اللہ کہ اللہ کا سایہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آج تک کسی نے ذلی الہ نہیں کہا، آج تک اس عادل حکمران کو ذلی اللہ نہیں کہا. کیوں؟ یہ دعویٰ ہے اللہ ہونے کا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ذلی اللہ، ایک ذلی اللہ ایک ہے ذلی اللہ. ترکیب آپ یہ سمجھیں، میں تو آپ کو سمجھاتا ہوں آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب ذلی اللہ کا معنی کیا ہے؟ ذلی اللہ آپ کو وہ سمجھاتا ہوں کہ ایک ہے ذلی اللہ، اللہ کا سایہ ہونا، ایک ہے خود ذلی اللہ ہونا. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جی. کیا فرق ہوا؟ دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. جو ذل ہے نا، ذل مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سیم وہی ہو گیا جو وہ ایک وجود موجود ہے. عدیل معذرت جی میں انٹرپشن کر رہا ہوں. عثمان بھائی نے جو بات کی ہے نا، یہی چیز مجھے مفتی زین العابدین شاہ صاحب نے بھی یہ چیز بتائی تھی. ذل اور ذلی، ان دونوں چیزوں کی جو اصطلاح سمجھا رہے ہیں نا عثمان بھائی، اس چیز کے اوپر غور کرو. ذل ہوتا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں جی کہ جیسے یہ عثمان بھائی نے وہ حدیث شریف بیان کی ہے کہ اللہ کا سایہ، یعنی کہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے جو حاکم، عادل حاکم ہوتا ہے یا حکمران ہوتا ہے. لیکن ایک انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ذلی طور پہ اللہ ہوں، معاذ اللہ. اس میں اور اللہ کا ذل ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق ہے بالکل کہ ذلی طور پر وہ اللہ کا ہے. ذلی اللہ جب ہم مانیں گے اس کو تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو اللہ مان رہے ہیں، لیکن ذلی طور پر اللہ مان رہے ہیں اس کو. اسی طرح ذلی نبی کا مطلب یہ ہوا، ایک ہے ذل مصطفیٰ، ذل نبی، ایک ہے ذلی نبی یا کے ساتھ. اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ وہ نبی ہے ذلی طور پر. اب آجائیں بروزی، اب آپ کہتے ہیں بروزی تو میں مانتا ہوں گستاخی ہے، ذلی عثمان نہیں بھائی ہے. اس چیز جی کو میں مزید اگر وضاحت کر دوں ایک چھوٹی سی، مرزا جی جونیئر جیلمی کی بات سے. جیسے مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ منی گاڈ، یہ یوں ہی سمجھ لو جیسے منی گاڈ کی اصطلاح اس نے نکالی ہے نا، ایسے ہی یہ ذلی نبی یا ذلی خدا ہونا، یہ اس طرح کی اصطلاح آپ اس ہاں کو جی، اس معنی میں یہی لے سکتے اصطلاح ہو. ہے مجازی طور، یعنی کہ آپ یہ کہہ لو کہ ایک اللہ کے طور پر ایک اور اللہ بنانا، ایک اور خدا کے طور پر ایک اور گوڈ، ایک اور خدا بنا دینا. لیکن وہ گوڈ حقیقی طور پر وہ گوڈ ہے، حقیقی طور پر کون گوڈ ہے؟ اللہ گوڈ ہے. ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور شریک ہو گیا ذلی اللہ اور ذلی نبی شریک ہو گیا. اب اس نے اس دعویٰ کو کیسے کیا ثابت؟ آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی نے ذلی
نبی کے دعوے کو کیسے ثابت کیا؟ حالانکہ میں یہ صرف اس کا ذلی کے اوپر بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا دعویٰ جو صریح واضح الفاظوں کے ساتھ دعویٰ جات موجود ہے، اور نبی علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ، خود محمد ہونے کا دعویٰ، پھر آپ سے افضل ہونے کا دعویٰ، یہ سارے دعویٰ جات اور بہت سارے ہیں، میں صرف ذلی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اب اس نے ذلی کو ثابت کیسے کیا؟ ذلی کو اس میں نے بھی چاہوں گا عثمان بھی، یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر کون سی تھی؟ 37-18 میرے خیال سے، اس جی کے اور ٹھیک بھی ہے ترک ترجمہ۔ دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اور اگر آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں نا تو ضعیف جو ہے نا وہ فضائل میں، کیونکہ عادل حکمران کے بارے میں ہے تو یہ فضائل میں حدیث لی جاتی ہے، اور ترک کے ساتھ یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا، اب آپ کو اتنا معلوم ہے کہ اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کس دلیل سے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پھر اس کا معلوم ہونا چاہیے نا کہ ذلی نبوت کا دعویٰ ہے کیا۔ ایک تو آپ کہتے ہیں دعویٰ نہیں ہے، ایک اوپر کہتے ہیں دعویٰ ذلی کا ہے، دعویٰ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں دعویٰ نہیں ہے، جو لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب ذلی کا معنی کیا ہے؟ ذلی اس نے ثابت کیسے کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا دعویٰ نبوت ذلی سے مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اس کے اس دعوے کو سمجھیں۔ دیکھیں عثمان بھائی، یہ جو اس کی عبارت ہے نا، کیا کون سی کتاب ہے اس کی، ایک غلطی کا ازالہ، ٹھیک ہے، یہ جو آخری پیج ہے یہاں، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ میں سے اختلاف رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے نا، اس عبارت سے تو اتنا مطلب سٹرونگ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ اس کی مرزا قادیانی کا خود کا دعویٰ ہے، یار وہ مرزا میں کہتا ہے بتا کہ رہا ہوں نا، وہ جو ایک اور جگہ ہے نا وہ ساری ہمیں پتہ ہیں، وہ ساری ہم جی بتائیں گے، لیکن جس وہاں کے سے اوپر مجھے اشکال یہ ہو گیا نا، مطلب کنفرم ہو ان جاتا کو دھوکہ ہے۔ دیا گیا ہے، امتی نبی کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، جی جی اور ذلی نبی کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، اور آپ بھی اسی دھوکے میں تھوڑا شکار ہیں۔ تو پہلے بتائیں نہیں نا نہیں، کہ ذلی جو ہے، ذلی نبی، جس کو یعنی کہ نبی تو ہے لیکن ذلی طور پر، ایک ہے کہ نبی کی شفقت ہونا اس کے اوپر، جی ایک ہے نبی کا سایہ ہونا، ایک ہے وہ خود نبی ہونا لیکن ذلی طور پر۔ دیکھیں ذلی اور بروزی، ذیل کا تو ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کر دیا، بروزی ہوتا ہے نا کہ کسی اور کی جگہ کوئی اور آ گیا، مثال ہے کوئی ایلچی جس کو بول رہے ہیں، نہیں آنا بھائی، مطلب وزیر اعظم۔ بروز کا معنی اس نے خود مرزا قادیانی نے کیا ہے کہ جیسے کہ میں شیشے کے سامنے موجود ہوں، اور شیشے میں بھی میں ہی ہوں، ادھر بھی میں ہی ہوں، اس میں دو ہی نہیں ہے، اور اس کی بیوی آ جائے، مرزا قادیانی کہتا ہے بیوی آ جائے تو وہ انکار نہیں کرے گی، نہ شیشے والی شخصیت کا، نہ شیشے کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے اس کا انکار نہیں کرے گی۔ بروز کے اس نے یہ معنی لے کر دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں وہی دوبارہ آیا ہوں، اور اس نے آیت جو ہے وہ آخرین منہم سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک بار دوبارہ دنیا میں تشریف لاؤں گا، جس کے بعد اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی ذلی طور پر وہ نبی ہے لیکن ذلی طور پر، اس کا دعویٰ اس نے کیسے ثابت کیا ہے، یہ تو بتائیں نا، تاکہ ہم اس کے دعوے کو سمجھیں۔ تو یہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح مطلب آخری عبارت میں وہ یہی کہہ رہا ہے نا، جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں میں اس طرح کا نبی اور رسول نہیں ہوں، میں رسول اور نبی ہوں ذلی اور بروزی طور پر۔ لوگ کس طرح کا سمجھ، میری بات سنیں عثمان یار، بھائی، وہ آخری عبارت میں میں لگا ذرا دوں؟ ایک منٹ میں نا راجپوت ذرا میں ذرا جا رہا ہوں، بس وہ ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے میری طرف افطاری کا وقت ہو گیا، میں یہی کہنے لگا تھا۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر میں افطاری کے بعد جو ہے نا دوبارہ اچھا آتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، السلام لوگ علیکم۔ کس طرح سمجھ رہے تھے دعویٰ؟ مطلب کو وہ شروع میں وہ یہ غلطی کا ازالے کا پڑھے نا، تو اس کے مرید نے مطلب مرزا جو کہہ رہا ہے میں کہ کسی نہیں نے نہیں، کہا وہ کہ ڈیٹیل نہ بتائیں، مختصر جواب دیں، لوگ کس طرح کا دعویٰ سمجھ رہے تھے اس کا؟ وہی جو مطلب اس کے مرید نے بولا ہے نا کہ مرزے سے نبوت، اور مطلب لوگ کہتے ہیں کہ میرے مرید کو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ میں اس طرح کا دعوے دار نہیں ہوں جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں، میں تو نبی لوگ اور کس طرح رسول کے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں وہ نے بھی لگا دعویٰ دیتے ہیں نا۔ نبوت سمجھا ہے، لوگوں نے بھی جی دعویٰ نبوت ہی سمجھا اس کا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دعویٰ نبوت تو ہے لیکن اس طرح کا نہیں جیسے لوگ سمجھ، لوگ کس طرح کا سمجھ رہے تھے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ لوگ اسی طرح کا جیسے مطلب نبی علیہ السلام ہے، یا وہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی علیہ السلام گزر گئے۔ جی اچھا جو مسلمہ کذاب ہے اس کا دعویٰ کیا تھا؟
اس کا تو ڈائریکٹ ہی شراکت والا تھا نا، مطلب آپ مجھے شریک کر لیں اپنا وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہاں خود تو ہی یہ یعنی کہ پہلے انبیاء میں سے ایسے ہوتا تھا کہ شریک ہو جاتا تھا کوئی نبوت میں، جیسے کہ موسیٰ اور ہارون تھے، اور ہارون علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. نہیں، ہمیں نہیں تو ملتا جب کوئی ایسا. وہ نہیں دعویٰ، پہلے کسی نبی کا اس طرح کا دعویٰ موجود نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمہ کذاب کے اس دعویٰ کو رد کر دیں؟ کہ وہ کہہ دے نا، پھر مسلمہ کذاب بھی کہہ دے کہ دیکھو میں وہ نبی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں تو ایک شریک کیا گیا ہوں، نبوت نبی علیہ السلام کی ہی چلے گی. وہ کیونکہ خلافت کا بھی، زمین کا بھی حقدار سمجھتا تھا خود کو، کہ مجھے آدھی زمین عطا کر دی جائے کیونکہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. تو اس طرح کا دعویٰ تو پہلے موجود نہیں تھا. تو پھر کیا لوگ اس کو چھوڑ دیں، کہیں کہ ٹھیک ہے تیری تعویل ٹھیک ہے کہ پہلے جو دعویٰ تھا نہیں اور لوگ تجھے واقعی نبی سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دیں؟ اسی طرح مرزا قادیانی نے دھوکہ دیا کہ بھائی میں وہ نبوت کا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو. لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دعویٰ نبوت کر رہا ہے، یہی سمجھ رہے تھے، یہی اس نے بتایا کہ میرا دعویٰ جی نبوت تو ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ نبوت ہے. وہ خنزیر تو ویسے بھی وہ ٹٹی کھانا جو ہے وہ تضاد بیانیاں کرتا تھا. اب اس نے آگے سے پینچر یہ لگایا کہ جو کہ نبوت مستقل آتی رہی، جیسے کہ شرعی اور غیر شرعی آتے رہے، میں وہ نہیں ہوں. میں کون سا ہوں؟ میں ذلی طور پر نبی ہوں، بروزی طور پر نبی ہوں. پھر جنہوں نے سمجھا کہ اس کا دعوی نبوت ہے، انہوں نے ذلی اور بروزی کے طور پر ہی سمجھ کر اس کی منجی ٹھوک کر اس کو کافر قرار دیا تھا. سمجھیے؟ جی 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 اچھا، اب میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں. وہ جو کہتا ہے نا کہ اس نے انکار کیا، اقرار کیا، انکار کیا. انکار اس نے یہ کیا کہ جیسے مستقل طور پر نبوتیں آتی تھی، شرعی اور غیر شرعی وہ آتی تھیں. اب چونکہ امت محمدیہ آ چکی ہیں اور اطاعت سے نبوت مل جاتی ہے، اس نے ایک باطل استدلال کیا اس سے قرآن کی آیات سے، اور اسے ایک دعویٰ نبوت نیا نکالا. اب وہ جس طرح کے مرضی دعویٰ جات کو نکالے، ان دعویٰ جات کو نکال کے، اچھا یہ جو ہے نا نیچے وہ مرزا جونیئر کا جو اپنی امی کے 4 شوہر ڈھونڈنے آیا ہے، تو اوپر ہے، میوٹ تمہیں کیا میں نے، اوپر آ کے بات کرنی تم نے جو کرنی ہے. اچھا اب اس نے کیا کیا مرزا قادیانی نے، میں نے آپ سے پوچھا نہ تھا کہ ذلی بروزی اس نے دعویٰ کن چیزوں سے ثابت کیا؟ اس نے ثابت کیا ان چیزوں سے کہ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام، پہلے اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی اس نے خود کو مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. اور جب مسیح مسیح کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا دیکھو میں مسیح ہوں، مسیح اس لحاظ سے ہوں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کام کرنے تھے نا آ کے، میں وہی کام کر رہا ہوں، لیکن ان کی بنیاد بنا رہا ہوں، ان کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس نے سب سے پہلے یہ گیم چلائی. پھر اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا. جب اس سے ثابت نہیں ہوا، پھر وہ آ گیا کہ میں محدث اور مجدد ہوں، اور مجدد بھی ایک قسم کا نبی ہوتا ہے، تو لہٰذا میں وہ ہوں، تاکہ کل کو مجھے کوئی پکڑے تو میں اس کو ساتھ ہی کہوں دیکھو میں نے تو مجدد کی تعریف کی تھی کہ مجدد بھی ایک قسم کا نبی والا کام کرتا ہے، تو لہٰذا نبیوں والا میں کام کر رہا ہوں، لہٰذا میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر جب وہ اس سے آگے بڑھ کے اس نے کہا دیکھو میں جو ہے وہ مسیح موعود ہوں. مسیح موعود ایسے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا آنے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو آنا تھا، لہٰذا وہ میں ہی ہوں. اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں مسیح موعود. اس کے بعد اس نے سیڑھی چڑھی ہے ذلی بروزی نبی کی، جس کو اس نے غلطی کے ضالہ میں نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ اپنی کتابوں میں یہ ترتیب سے ہلکا ہلکا ٹچ دیتا رہا، اور ٹچ دے کے اس نے ان آیات کو، قرآن کی ان آیات کو استدلال کے طور پر پیش کیا کہ جس کے اوپر اس نے دعوی نبوت کو نکالا، لیکن ذلی بروزی کے طور پہ نکالا، جس سے علماء نے اس کی پکڑ کی اور اس کو کافر قرار دیا، جبکہ علماء لدھیانہ نے اس کے مسیح ہونے کے دعویٰ سے اس کو کافر قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ مسیح کے دعویٰ کے کرنے سے ہی اس کو کافر قرار دے دیا تھا کہ ایک نبی کا یہ خود کو مسیح سمجھتا ہے اور دعویٰ جات کرتا ہے، اور کبھی مسیح خود کو کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. اب ذلی بروزی کا دعویٰ قرآن سے وہ ثابت کر رہا ہے، تم لوگ کہتے ہیں اس کا دعویٰ نہیں ہے، جب قرآن سے وہ سورہ فاتحہ کی آیات پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں انعامات کا ذکر ہے، مجھ پہ نبوت کا انعام ہو گیا ہے،
اور میں اب ذلی بروزی طور پر ایک نبی بن گیا ہوں. بروز ذلی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ میرے اندر حلول کر گئی ہے, ان کا ذل آ گیا میرے اندر جو ہے وہ ان کی نبوت سرات کر گئی ہے. ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے, میں آپ کو حوالہ اس کا پڑھ کے سناتا ہوں, کہ نبوت میں وہ شریک کیا گیا ہے. کس میں کیا گیا شریک؟ کہتا ہے نبوت میں شریک کیا گیا ہوں میں, جیسے مسلمہ کذاب نے کہا تھا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک منٹ پپو, میں 2 باتیں صرف کرنی ہیں, پھر یہ جو مرضی کریں گے تو باتیں کرتے رہیں. اچھا, جیسے مسلمہ کذاب الدجال نے دعویٰ کیا نا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں, یہ دیکھو جلد 17 میں وہ خود یہی دعویٰ کرتا ہے. کہتا ہے میں نے پہلے اپنی کتاب جو ضالہ عام میں لکھی تھی یہ بات, یعنی یہ کہ میں اسم احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شریک ہوں. اور جا کے ان کو پڑھ لیں, جا کے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جو احمد تھے جن کا صفاتی نام احمد ہے اور میرا ذاتی نام احمد رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا ہے؟ ذاتی طور پہ میرا نام رکھا گیا ہے اور مجھے احمد اور محمد کہا گیا ہے, اور میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. اب ذلی بروزی کا اس نے دعویٰ کس سے نکالا؟ آیات سے. کون سی آیات؟ وہ آپ کو میں, اور بھی کتنی آیات ہے جس میں اس نے خنزیر نے جو ہے وہ ذلی بروزی کا دعویٰ نکالا, جس میں وہ آخرین منہم سورہ جمعہ کی جو آیت ہے اس سے, اور اس سے استدلال کر کے اس نے کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نا وہ خود آنے والے ہیں. اب خود آنے والے کیسے ہیں؟ وہی ہوں, لیکن میں ذلی اور بروزی طور پر بھی ہوں. تو آپ بتائیں کہ ذلی بروزی ان آیات کو وہ استدلال پیش کر کے ایک نیا دعویٰ نکال رہا ہے نبوت کا, تو آپ کہتے نہیں اس کا دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عبارت ہے نا, ایک غلطی کا ازالہ, یہ 4 5 یا 8 10 12 پیجز کا جو رسالہ ہے, میرے دیکھیں عثمان بھائی آپ اختلاف کریں, میں اس کے دعوے سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں صرف اس عبارت کی حد میں رہ کر بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس عبارت کو مد نظر رکھ کے ہم کہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں, اس کی نسبت ایک اور جگہ اس کا دعویٰ ہے جس میں یہ کہتا نہیں ہے بھائی, میں کفر اسی سے 2 ثابت کر رہا ہوں, ایک غلطی جی کے جی ضالع سے ثابت کر رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ ثابت نہیں ہوتا. قرآن کی وہ آیات کو کوڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ نیا طریقہ میں نے نبوت کا نکالا ہے, تم کہہ رہے ہو ثابت نہیں ہوتا. مطلب ایک نئی طرح کی نبوت اور رسالت جاری کر رہا ہے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہاں, ہوں. تو جاری کر رہا ہے تو پھر اس کا دعویٰ کر رہا ہے نا وہ. جی, اور اس کی بنیاد وہ اپنی وحی کو بھی بناتا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے یعنی کہ جو سچے اللہ کے نبی اور رسول ہے, کیا اس طرح کا کسی میں دعوے ہمیں ملتے ہیں؟ جب نہیں ملتے تو پھر یہ کذاب ہے. وہ مسلم اسی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ نبوت ہے نا ذلی بروزی بھی. جی, ہاں جی, تو آپ کہتے ثابت نہیں ہوتا, بلکہ ثابت اس ہوتا سے ہے. زیادہ سٹرونگ جو عبارت ہے نا مرزا کی, مجھے نا ابھی نہیں, وہ میرے حوالہ نزدیک یہی سٹرونگ ہے, میرے یہی نزدیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہی سٹرونگ ہے. اس سے زیادہ سٹرونگ یہ ہے, مرزا کہتا ہے کہ کفر 2 طرح کا ہے, ایک جو نبی علیہ السلام کا انکار کر دے, دوسرا جو میرا انکار کر دے. یہ اصل یہاں پہ نبوت کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ زیادہ سٹرونگ ہے عبارت. یار وہ تو اس نے اپنی برائن احمدیہ میں یہ بات کر دی تھی کہ میرے الہامات جو ہیں وہ تم پر حجت ہیں, میرے الہامات کو مانو, میرے الہامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو ان کے انکار کرتا ہے وہ کذاب ہے, وہ تکذیب کرنے والا. وہ تو اس نے برائن احمدیہ کے دور میں کہہ دیا تھا. جی جی بالکل. ذلی بروزی تو بعد میں آیا. یہ اپنے الہامات کو حجت بنا کر پیش کرنا تو وہ اس نے برائن احمدیہ کے دور میں کر دیا تھا. دیکھیں ذلی بروزی کا مطلب آسان ورڈ میں عثمان بھی مطلب لے لینا تو وہ ہوگا کاپی, مطلب سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سارا رزلٹ نکالے, وہ ہوگا کاپی نا, نقلی. تو مارکیٹ میں جائیں آپ, آئی فون جائیں, سامسنگ جائیں, آپ اس نہیں, کا کاپی لیں, نقلی کیسے ہو گیا بھائی؟ تو کاپی ہو گیا نا, کاپی کر رہا ہے.
नहीं नकली तो ना पे कहें आप। मतलब कॉपी का यही मतलब है ना, फोटो स्टेट। एक आप मतलब मसाल है कि एक ओरिजिनल की कोई फोटो कॉपी कराते हैं तो है, तो वो कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल ही होता है। ये कॉपी है, कॉपी फट भी जाए 100 कॉपियां निकल आएंगी, लेकिन ओरिजिनल होता है। इसी तरह आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप आईफोन लेते हो, उसका चाइना का कॉपी भी है, लेकिन सबको पता है ओरिजिनल है, कॉपी है। ठीक हो गया। अब ठीक आपको है ना सर। मैं एक गलती का ज़ाला से एक इबारत पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ना पता चले कि असल में ना बात कहाँ पे जो जिन्होंने नई किताबें पढ़ी उनको लगता है, तो फिर वो आके उम्मत में इंतशार फैलाते हैं। कहते हैं ये गलती के ज़ाला में ये बात करने लगा है। कहता है मैं बारहा बतला चुका हूँ लोगों को, मैं बारहा बतला चुका हूँ कि मैं बमौजब आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बहिम बरूजी तौर पर वही खातमुल अंबिया हूँ, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले ब्राही ने अहम किया, जिसके ऊपर मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने इसकी मंजी ठोकी थी। कहता है कि उसमें मैं कह चुका हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, मुझे हज़रत का ही वजूद करार दिया है। किसका वजूद? हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि यही वसल्लम तो का ही उस्मान वजूद करार भाई, दिया है। आगे उस्मान सुने, भाई, मैं आपसे यही आगे कह रहा सुने हूँ कि ना असल में आप। ब्रूजी वर्ड पे तो ही मैं इसके आगे सबसे जिल्ली हाई भी लेवल बताता की हूँ, गुस्ताखी है जिल्ली ना भी वही जी। बताता हूँ। आप कहते हैं ना कि एक गलती ज़ाला में उसने इनकार कर दिया, ये लोगों को बता रहा है, इनकार करके लोगों को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सुन लो, कहता है मैं बमूजब आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम बरूजी तौर पर वही खातमुल अंबिया हूँ। खुदा ने 20 वर्ष पहले मेरा बराही ने अहम किया में मेरा नाम मोहम्मद अहमद रखा है, और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। बस इस तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तजल्जुल नहीं आया। वो ये इनकार कर रहा है ना, जो उसका इस बात ये पेश कर रहा है आगे से, इनकार करके कहता है कि असल में हूँ मैं क्या? कहता है कि जबकि मैं हूँ ही खुद मोहम्मद, जबकि हाँ जी, हूँ ही मैं तो खुद खत्म खातमुल नबूवत अंबिया। नहीं टूटी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये मैं तौहीन और गुस्ताखी के जुमरे में आ गई ना चीज। हाँ जी बिल्कुल। अब मतलब कहता अपने है आप कि को, इससे मतलब नबूवत का नबूवत। दावा भी साबित हो रहा है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को हम नबी हाँ और जी, रसूल तो मानते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात ये गुस्ताखी कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की शान में। यही आगे तो मैं सुने, आपको आगे समझा रहा सुने, हूँ जी। आगे सुने। कहता है क्योंकि ये खातमुल अंबिया मेरे खातमुल अंबिया होने से नबूवत से कोई तजल्जुल नहीं आया, क्योंकि ज़िल अपने असल से लैदा नहीं होता, क्योंकि ज़िल जो है वो अपने असल से लैदा नहीं होता, वो साथ ही रहता है। मैं साथ ही हूँ, वही हूँ जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं वही हूँ। और चूंकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ। एक मिनट, मीर हाँ ओए सलीम। बरेलवी मुशरक अच्छा, मीर सलीम नहीं आ गया, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਆ गए हैं, गई। मुशरक आदमी ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ तेरे गुफ्तगू बड़े कर लेंगे। चल मीर सलीम, साबित करके गए हैं खुद को। जिल्ली जिल्ली गौसे बरूजी, आजम जो है जिल्ली जिल्ली बरूदी बरूजी नबी मीर थे सलीम हैं, साहब। मुशरक हो। वहां पे अरे, कहते हो मैं ही मोहम्मद मैं ही मोहम्मद हूँ। अच्छा वो बताते अपने हैं उसका, अब्बे मिर्ज़ा की कॉल कादियानी नहीं के उठाता है, हवाले से म्यूट बता करता है देते हैं। नीचे। बरेलवी मुशरका चल म्यूट करता है बात नीचे। करते हैं ना, उधर दोनों मिलके नहीं, बात करते हैं। अपने अब्बे और को मिर्ज़ा क्या उधर कादियानी तो लिखते कहता हो है कि कि बाजुदीन गौसे आजम बुस्तामी जिल्ली नबी रहमतुल्लाह थे जो है वो बहुत हैं, बड़ी ऐसी शख्सियत है। बातें लिखते हो और दूसरों पर इल्जाम लगाते हो मिर्ज़ा हैं। कादियानी मुशरक तो हो। कहता है, मिर्ज़ा मिर्जा कादियानी, कादियानी लिखता है, मिर्जा कादियानी तुम लोगों का ही है ना, मिर्ज़ा, और तुम लोगों में से तो निकला वो है, अच्छा अच्छा बरेलवी अच्छा। हो। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी गौसे हमसे निकला है, यानी गौसे कि वो नहीं, भाभी गौसे था। आजम को क्या, मिर्ज़ा कादियानी गौसे भाभी आजम था, को क्या ले, तू भाभी है, भाभी था। तू भाभी मिर्ज़ा है। कादियानी तो भाभी था, नहीं भाभी नहीं था ना, वो बरेलवी मुशरक भाभी था। था। हाँ, मैं वो भी साबित तुम कर लोगों देता में हूँ, से था बेटे, मैं वो भी साबित तुम कर लोगों देता हूँ, में से था है? तुम क्या साबित साबित कर देता करोगे? हूँ, मिर्ज़ा तो कादियानी तुम भाभी था। कुरान के तर्जुमे गलत करके तुम साबित करोगे क्या? हैं? अब यार एक मुशरिक अब लोगों टिकोगे तो हैं, फिर ही कब्रों साबित से करूंगा मांगने ना। वालों, कब्र प्रस्तो, तुमने क्या अच्छा साबित करना है? नीचे म्यूट करता है, अच्छा म्यूट करके अच्छा, बात कर। मिर्ज़ा कादियानी क्यों भाभी था, बच्चे, वो साबित करूँ मैं कि भाभी नहीं? था, भाभी नहीं था वो बच्चे, वो भी हाँ, वही था जो चलो आला हजरत ये लिख के देखो, गया ना। ये लिखा हुआ है। वो ही सारे दावे हैं उसके वो कहता जो है आला कि हजरत लिख के गया। हालांकि, गौसे अच्छा आजम सुन को तो आला लो, हजरत अब बात तो सुनो कि अपनी जब जब लगाओगे। बेटा जब जब ना, कहते तो हैं कि अभी हालांकि अभी सुनोगे अकायद व नहीं ना। तामल के लिहाज से वो गौसे देखें तो आजम को आपका जिली तरीक हनफियों की जिली निस्बत अहले नबूवत पे हदीस से फाइज मिलता करने था। वालों हैं, वो जिली कहता है कि नबूवत पे फाइज कर दिया तुम लोगों ने अकायद व तामुल के लिहाज हैं। से देखें। और हाँ जी, जिली जिली बोलना बरूजी यार, पे तुम आज कैसे दिल्ली इतराज बरूजी करते कटन हो, लगा मुझे मैं तो। बताओ तो सही। जब ये गौस पाक को हम्म जिली नबूवत पे फाइज करके गए हैं आला हजरत, ये हम्म इबारतों में लिख के गए हैं, तो कैसे उस हम्म। पे ऊपर इतराज करते हो, ये तो बताओ जरा।
تو تم لوگوں کی ٹھیک ہو گیا پیداوار ہے چلو وہ ٹھیک ہے اب مرزا سن تو لو قادیانی نا تم لوگوں کی پیداوار اب مرزا خنزیر کی بھی تو سن لو نا اب مرزا خنزیر کی بھی تو سن لو کہ وہ جو ذلی بروزی اپنے آپ کو اس نے ذلی نبی کہا جبکہ حدیث میں نے بتایا کہ ذل اللہ جو ہے اللہ کا سایہ اسی طرح اگر ذل مصطفیٰ کہا جائے تو اس میں جو ہے وہ جیسے کہ اللہ کا سایہ اللہ کی شفقت اس کے اوپر رہتی ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرتبہ نبوت ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی احادیث کے اوپر سنت پر عمل کرنا تو ان کا ذل ہونا ان کا سایہ شفقت ہونا یہ اور چیز ہے اس کو ذلی طور پہ نبی بنا لینا یہ تو مرزا قادیانی خنزیر کا خاصا ہے تو اب وہ اب سن تو لو سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب لینتھی ہوتا ہے بچے وہ تو تم سے ابھی نہیں سنا جانا اچھا اب تمہاری مرزا جو قادیانی باتیں بھابی گرد تھا ثابت ہیں وہ کیوں یہ نہیں سنتے یہ بھائی ثابت عثمان کرنا ہے بھائی میں نے اور جی جو تمہارے گرد ایک منٹ ثابت ہے چیزیں اس کو کیسے قاسم ایک غلط منٹ کہتے چپ ہو کر قاسم ایک ہاں منٹ چپ کر جاؤ قاسم چپ کر جاؤ اچھا یہ بات قاسم کرنی ہے نا خنزیر تم ہے ہی سے بات کرو اچھا یہ قاسم قاسم ہے خنزیر تیرا بات ہے پیو کرنی ہے تیرا قاسم پیو مرزائی ہے یہ اچھا بات تیرا کرنی پیو ہے اچھا یہ اوے یار قاسم تو قاسم بھابی ہے اچھا قاسم خنزیر بھابی کے بچے یار آپ کی امیوں کو ایک سے زیادہ یار جو گالیاں شوہر نہ تیری دو ملنے یہاں ہیں پہ بکر کا اچھا جو شوہر ملنے ہیں مٹی کے آپ کی بچے امیوں کو ایک سے زیادہ یار وہ تو بتاؤ تھوڑا وہ بھاگ گیا عثمان بھائی معذرت میں نے اس کو اتار دیا یار گالم گلوچ پہ آ گیا ہے یار بات نہیں کرنی یار ہے تمیز سے گالیاں ادب سے نکالنے کرو دے یار اس کو ہم نے کون سا گالیاں دینی ہیں گالیاں سے میں اس کو عثمان بھائی دینے دے مجھے ذرا اس سے بات کر رہے تھے اس کو ذرا میں کال پہ لیتا ہوں مجھے ذرا اس سے بات کر رہے تھے اچھا ٹھیک اچھا ہے یہ جی قاسم بھابی مرزائی تھا اچھا اچھا قادیانیوں کا ایک قاسم قادیانیوں کی آئی ڈی گالی بنا نہیں کے نکالنی میں آیا کوئی ہوا بھی مرزائی ہوں میں عثمان مشرقہ قبروں کو سجدے ہے کرنے اچھا قاسم جاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں گالی نہیں میں نکالنی نہ کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے تمیز سے بات کرنی ہے میں بات کروں میرے ساتھ کرو عثمان بھائی سے کوئی بات نہیں کرنی یہ نہیں سکول میں ہے راجپوت یہ بھائی عثمان مجھے یہ تو یار راجپوت بھائی عثمان اپنا جی جی یہ راجپوت تو بھائی بعد میں کلاسز مجھے بھی اسکول میں بات ہی ہے کرنے یہ تو دینا مدرسے میں پڑھنے والی قوم ہے یہ جو میں اس کی امی بچے کے جو باز یار چار وہ شوہر بھی ہیں نہیں وہ ہوتے تلاش یہ کر ان رہے کے ہیں انڈر پلنے والے لوگ ہیں ان سے اس کی امی کے 4 شوہر میں نے آج تلاش کرنے ہیں آپ نے پھر اتار دیا یار گالیاں دینے دیں اسے یار نہیں عثمان بھائی گالیاں جو ہے نا وہ عثمان بھائی مجھے ذرا بڑا اگر کریں اس نے عدیل یہ دیکھ لو اب تمہارے سامنے کی بات ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا بھائی کوئی رعایت میں نہیں بڑا ہے کریں اب یہ ذرا قاسم ہے ایک منٹ یہ ایک سیرت منٹ مہندی پیج ایک نمبر منٹ 51 ہے ٹھیک ہے اس پہ جا کے پڑھ لو مرزا قادیانی کا بیٹا خود کہتا ہے کہ اسی وابی رہے ہیں یہ میں تو قسم سے چپ کر جاتا ہوں صرف مفتی صاحب کی وجہ سے ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کو لانچ کرنے والے کون لوگ ہیں کن کی چولیوں میں یہ بڑا ہوا ہے ہم اور ایک ایک یہ مولوی پیچھے کا یہاں ساری نام لے سکتے ہیں یہ ساری یہاں پہ پیچھے جو ہے نا یہ کیا کیا چالیں سی ساری کچھ یہ ہمیں نہیں پتا کیا بھائی ہم صرف کسی وجہ سے چپ رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے نام منہ اٹھا کے ہم پہ اچھا الزام لگانا وہ شروع کر دے گا قاسم مرزائی بھابی یہ سننا ذرا مکتوبات احمدیہ جلد 5 ہے صفحہ اس کا 54 ہے تو جا کے جو ہے نا وہ اپنے یہ جو مرزا انجینئر کے والد صاحب ہیں مرزا کانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میری نسبت یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہے تم کہہ رہے ہو یہ حنفی ہے ابھی قاسم بھائی جو راجپوت بھائی بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بریلوی تھا مرزا قادیانی یار عجیب سے تم لوگ نا عجیب تم لوگ پائے گئے ہو عثمان بھائی میں اسی لیے اوپر آیا تھا جب اس نے بات کی ہے نا تو میں اسی لیے اوپر آیا تھا کہ بھائی پوچھو تو صحیح طرح کوئی تھوڑا بہت ہمیں بھی بتاؤ ہم یار ہم بھی جو ہے نا لا علم ہے ہمیں بھی بڑے جو ہے نا وہ نہیں کہانی میں سنا کے اگر گئے ہیں ادھر ایک ہمیں بھی ڈاکٹر تھوڑا علم پتہ چلے نا میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا یہاں رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لگا دوں جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے انہوں نے 3 مکتبہ فکر کو کوٹ کیا انہوں نے کہا یہ مطلب تینوں ہی جو ان سے وہ وہابی ہیں اس میں مرزا قادیانی میں اس میں ایک اور بھی مکتبہ فکر ہے پھر بات ہوئی اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے لگاؤں اچھا پھر ادھر وہی چلیں بات ہے خیر ہم وہ حوالہ پڑھ رہے تھے چھوڑو ایک غلطی کا اپنا عدیل ازالہ قاسم کو بلاؤ ذرا یہاں پہ قاسم کو بلاؤ اچھا جی ہمارے دیکھیں ساتھ گزارش یہ ہے سمد صاحب ہیں جی سمد صاحب السلام علیکم عثمان بھائی کیا حال ہے وعلیکم ٹھیک ٹھاک السلام الحمدللہ سمد بھائی آپ سنیں ٹھیک ٹھاک ہو روزہ کیسے گزر رہا ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے بیٹھے اچھا تو ایک سوال کروں یا بعد میں کروں ایک سوال ہے آپ ایک منٹ اپنا تعارف کروا بعد دیں میں کریے گا ذرا اس کو میں دوبارہ کال پہ لے رہا ہوں اس کو قاسم ذرا آؤ کال پہ جی اور قاسم تم نے عثمان بھائی کا نام بھی نہیں لینا نہ ان سے کوئی بات کرنی ہے تمہاری بات ہوگی صرف میرے ساتھ آ جاؤ شاباش کال پہ
نہیں آپ بات کریں راجپوت بھائی، بس مجھے 10 منٹ دے دیں، میں نے وہ سوال پوچھنا ہے، کوئی مرزا انجینئر کا جواب نہیں دینا ہے۔ وہ آخر میں آپ کو جو بھی ہے وہ آپ کر لینا، ذرا مجھے اس سے جو ہے نا آرام سے تھوڑا بات کرنے دیں۔ قاسم آ جاؤ کال پہ، عثمان بھائی کا نام نہیں لینا، نہ ان سے کوئی بات کرنی ہے، نہ وہ تمہیں کچھ کہیں گے، بات ہوگی میرے اور تمہارے درمیان۔ آؤ اچھا وہ نیچے طارق چوہان بھی آیا، طارق چوہان بھی ٹر کر کے نکل گیا، میں نے دیکھا ہی نہیں یار۔ طارق چوہان کو تو کال پہ طارق لینا چوہان تھا۔ بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں وہ نکل گیا وہ بھی۔ اچھا چلے، جب تک وہ آتا ہے نا وہ قاسم مرزائی، تو پھر اس کے بات کرتے ہیں۔ اچھا عدیل بھائی موجود ہیں؟ ہاں عدیل بھائی جی موجود جی ہیں۔ اچھا عدیل بھائی، وہ پڑھ رہا تھا میں، وہ کہتا ہے کہ جو ذل ہے وہ اپنے اصل سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا، اس لیے میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ پہلے اوپر کیا کہا اس نے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ نیچے کہتا ہے پھر میں بروزی طور پر اور ذلی طور پر بھی محمد ہوں، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی رہی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود قرار دیا گو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی خود تشریف لے آئے با موجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے سے استدلال کر کے وہ بتا رہا ہے کہ میں وہی محمد ہوں جو کہ 1400 سال سے پہلے تشریف لائے تھے، اب میں وہی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ساری وہ تفصیل بیان کرتے آگے کہتا ہے جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر میں کون سا الگ انسان ہوا؟ یعنی کہ میں الگ انسان نہیں ہوں، میں وہی محمد ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ میں کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ ایک غلطی کے ازالہ میں انکار کر کے جس چیز کا اثبات کر رہا ہے، اثبات کس چیز کا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو پہلے مستقل نبوتیں ہوتی تھیں اب وہ جاری نہیں، کون سی؟ شرعی اور غیر تشریعی نبوتیں جو تھیں وہ جاری تھیں پہلے، اب چونکہ وہ جاری نہیں ہیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریف لانا تھا، تو کیا علماء پاگل ہیں کہ انہوں نے اس کے دعوے نبوت کو بھانپا نہیں، جانا نہیں، اور اس کا استدلال یہ آیات سے کرتا ہو؟ آج کوئی زاہد خان قذاب آ جائے، کوئی اور آ جائے اور قرآن کی ایک آیت کو وہ اپنے طور پر فٹ کرے اپنے اوپر، اور فٹ کر کے کہے یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے اور اس کا مفہوم اور معنی میرا یہ ہے، اور اس آیت سے مراد میں نبی ہوں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ بھائی لوگ تو تجھے خنزیر سمجھتے ہیں، تو جو مرضی کہے، لیکن تو اپنے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کر رہا ہے، اور اس آیت جیسے کہ آخرین منہم، یہ والی جو آیت ہے اس کو تو استعمال کر رہا ہے، اور اس سے تو ایک نیا دعویٰ نکال رہا ہے، تو یہ دعویٰ نبوت ہی مانا جائے گا، وہ جتنی مرضی تعویلات اس کی کرے۔ تو جو مسلمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رسول لوگ ہیں، وہ اس کو رد کریں گے اور اس کو جناب لتر ماریں گے، جیسے کہ غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے براہین احمدیہ کے دور میں، اور خود اقرار کرتا ہے کہ آج سے 20 برس پہلے میرا نام محمد احمد رکھا گیا، ایویں نہیں علماء نے فتویٰ لگایا۔ تو یہ آج کل کے چھوکرے کٹھے ہو کے آگے ہیں، لو جی اس سے تو دعوی نبوت ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو وہی کام کر رہا ہے کہ جو نبیوں نے کیا تھا، پیغام پہنچاتا ہے، یہ تو امتی نبی ہو گیا، یہ امتی نبی کا دعویٰ ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بروزی طور پر وہی محمد ہوں، اور بروز کا وہ معنی کرتا ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، وہ معنی بھی اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے معنی کیا کیا بروز کا معنی وہ کہتا ہے کہ جیسے شیشے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، سامنے بھی وہی ہے، شیشے کے باہر جو ہے کھڑا وہ بھی وہی ہے، کوئی دوئی نہیں ہے، میں اور محمد ایسے ہی ہیں، کوئی اس میں دو شخصیات نہیں ہے بلکہ ایک شخص ہے، اس کا وہ معنی بروزی کا یہ لیتا ہے۔ تو خود معنی کا تعین بھی کرے اور پھر کہے میں وہ نبی نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ بھائی ہم تو تمہیں خنزیر سمجھے، جو مرضی سمجھے، تو نے جو آیات کا استعمال کیا، تو نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہا، تو ہم تیری کیا اس کے دعوے نبوت کو مانیں گے نہیں؟ نبیوں والا کام تو علماء بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو تعلیم انبیاء کی پہنچا ہی رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہی رہے ہیں، کیوں ہم ان کو مان لیں نبی، ان کو بھی امتی نبی مان لیں، جبکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔
علم میں وارث ہیں وہ. تو یہ ساری لوگوں کو دجل دھوکہ دینے کے لیے، جن کو پتہ ککھ نہیں ہے، وہ دو چار حوالے لے کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نو جی اس میں اس نے انکار کیا ہے. انکار کیا ہے وہ جی جو لوگ سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، یہ انکار کیا. لکھ دی لعنت ہے بھائی. جی سمد بھائی، عدیل بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. میں صرف دو ہی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ غلطی کا ازالے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی ہائی لیول کی چیز ہے نا، وہ ہے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی. جب وہ یہ کہہ رہا نا کہ میں وہی عین معاذ اللہ عین محمد ہوں، یعنی کہ وہی وجود دوبارہ آ گیا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ بہت ہائی لیول کی گستاخی ہے، جو صحیح مطلب یہاں سے بھی ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ ثابت. لیکن چلیں مطلب جب وہ کہہ رہا ہے نا کہ جی یہاں میں وہ اس طرح کا نہیں ہوں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو جس طرح کا لوگ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے یحییٰ علیہ السلام ہے یا جس طرح ہارون علیہ السلام ہے، میں اس طرح کا نہیں ہے. میں وہی ہیں جڑے 1413 سال پہلے مدینہ شریف میں آئے تھے، انہی کا وجود ہوں. اس نے اس طرح کا ایک دعویٰ یہاں کر دیا. اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ نبی کفر دو طرح کا ہے، ایک جو نبی علیہ السلام کا انکار کر دے، دوسرا جو میرا انکار کر دے. یہاں سے تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. جی بالکل. اچھا عدیل، ایک چیز اور یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. نبوت کا دعویٰ جو ہے نا، یہ عثمان بھائی نے جو بروز والی وہ جو عبارت پڑھی ہے نا، اس سے صرف ایک یہ عبارت ہی جو ہے نا اس کی دلیل کافی ہے مرزا قادیانی کی نبوت کی. اور تو میرے خیال میں درجنوں کے حساب سے حوالے موجود ہیں ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو چاہے وہ کوئی ذیلی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے بروزی طور پہ کرے، چاہے وہ تشریح غیر تشریح کوئی جس طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں، تو یہ پھر تو کسی قسم کی کوئی بنتی نہیں ہے گنجائش کہ کوئی اگر ذیلی بروزی طور پہ بھی کہتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، تو پھر بھی اس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے نا بھائی. دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا اس کو قاسم کو بلا کے لاؤ یہاں پہ، اس کو بولو کہ بھائی ادھر آؤ، بات کرو یہاں پہ آ کے. آپ جو اعتراض چلیں اس اٹھا کو کے گئے کر ہو نا، اب لیتے اس ہیں. کے اوپر سمد بھائی کو موقع دیں ذرا. جی سمد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. وہ جو ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آئیں گے دوبارہ. تو مرزائی جو ہے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے اسی طرح ہم لوگ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر مرزا صاحب مانتے ہیں، مرزا کو مانتے ہیں. جس طرح جو ہے پہلے انبیاء کی جو ہے یعنی الیاس کو جو ہے پیشگوئی کی تھی کہ الیاس آئے گا، لیکن اسی جگہ پر جو ہے کوئی اور آیا تھا. اس طرح جو ہے عقیدہ ہے، یا کوئی پہلی کتابوں میں ایسا عقیدہ آیا ہوا ہے؟ وہ سمد بھائی شاید کسی اور نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، کافی دن ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ میں جی میرا عثمان پاس تو بھائی کل نا ایک حوالہ ہے، تو کل اس پر بات کر لیں تھوڑا. میں بتاتا ہوں. وہ جی حوالہ جی جو ہے نا، وہ جو بائبل سے عثمان یہ بھائی ایک حوالہ لیتے ہیں، سیکنڈ اس ذرا میں رکیے سے گا. جی راجپوت بھائی. یہ نا یہ بائبل کا حوالہ جو ہے نا، یہ کل قادیانی لجنہ جو ہے نا، وہ آپ نے شاید ڈیبیٹ دیکھی تھی جو جس میں وہ حکیم زکریا آ گیا تھا، مخنث خسرا جو، نہیں کل میں مصروف تھا، نہیں میں کوئی بھی وہ دیکھا. خواتین کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ایک عام فہم مسلمان تھی ہماری بہن، کوئی ٹیا نام کی آئی ڈی تھی ان کی، انہوں نے قادیانی لجنہ لی اور انونیمس اور 2-3 تھی، سب کو وہ چتر مارے. پھر عمر باب آ گئی تھی، وہ بھی اچھا وہ ٹیا کو یہ حوالہ پیش کر رہی ہے، اور اس کو حوالہ ہی نہیں پیش کرنا آ رہا کہ حوالہ پیش کیسے کرنا ہے. کبھی کہہ رہی ہے انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے اس کو کہا. نیچے سارے کمنٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے بات کیا کیا، کسی کی سمجھ میں کک نہیں آئی. تو وہ یہ حوالہ جو ہے نا، آپ تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیں سب بھائیوں کو، جن کے علم میں نہیں ان کو علم میں آ جائے گا. مجھے تو الحمدللہ یہ ساحل بھائی نے سمجھایا ٹھیک تھا. ہے. میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگر مجھے موقع مل جائے تو. ہاں جی علی بھائی، عدیل بھائی. اچھا دیکھیں عثمان بھائی، گزارش یہ ہے کہ یا تو مطلب یہ قد خلد سے یہ مراد معاذ اللہ لیتے ہیں نا کہ سارے نبی فوت ہو گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. دیکھیں یہ تعین یہ کرنا ہے، یا تو پھر سارے نبی فوت مانو، یا تو پھر مطلب 4 یا 3 یا جو بھی اللہ کے حکم سے، جیسے خضر علیہ السلام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ زندہ ہے. میں تو ان کو بڑا مطلب نا دل کہتا ہوں کہ بھائی یہ کہتے ہیں جی سارے نبی فوت ہو گیا، رسول فوت ہو گیا نا. میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر مانو اس چیز کو. اب یہاں پہ سورہ مریم کی ورس نمبر 19 ہے جس میں کالا انما انا رسول ربک.
اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو سے جب سیدنا مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، یعنی تیرے رب کی طرف سے السلام بھیجا۔ علیکم۔ اب جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ہے، پھر ثابت کرو کہ جبرائیل علیہ السلام بھی معاذ اللہ استغفر اللہ قد خلت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوت ہو گئے، کیونکہ رسول تو وہ بھی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام زندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیوں نہیں ہے؟ ਭੈਣ ਦੁੱਗਾ ਦਗੜ ਦੱਲੀ یہ کون ہے یار؟ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁੱਲ آیت لگی ہوئی ہے ਤੁਸੀਂ سامنے ਉਸ اور گالیاں ਮਿਰਜ਼ੇ دے رہا ہے، یہ ਕਾਣੇ کون ਦੀ ہے؟ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ بھائی ਲੰਨ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ او ਸਾਰੇ بھائی ਲੱਗੇ ਭੈਣ او ਦੀ او ਕਸ ਕਾਣੇ او ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਓਏ او بھائی جان کیا ਟੋਨੀਓ او ਭੈਣ یار ਦੀਆਂ یار وہ یہ لاؤ، او اتار سامنے بھائی آیت بھائی لگی۔ کی ہو گیا جی؟ او یار سامنے آیت لگی ہے، یہ ادھر گالیاں نکال رہا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے ہم قادیانی ہیں؟ یار عجیب لوگ ہیں یہ۔ اچھا جی، میں یہ میرا یہ مدعا ہے، مجھے بتائیں اگر تو رسول ساری فوت ہو گیا استغفر اللہ، پھر جبرائیل علیہ السلام زندہ ہے یا معاذ اللہ جی کوئی، وہ بھی تو رسول ہی ہے نا؟ یار کیسے لوگ ہیں یہ اچھا بھائی چھڈو آپ کو پرا۔ کس نے کہا ہے ہم قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں؟ ہم آیت لگا کے ان کا رد کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی جی عدیل بھائی، عثمان بھائی میری بات کی سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جرت کر سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھی قد خلت سے یہ رزلٹ نکال سکتا ہے کوئی؟ کسی کو میری بات سمجھ پتہ نہیں آ رہی۔ نہیں جی بات عدیل بھائی سمجھ آ آپ، رہی ہے آپ کی بات۔ جی راجپوت بھائی آپ بتائیں۔ آپ بولے، میں سمجھے شاید آپ بزی ہیں، میں اس لیے بول رہا تھا۔ کیونکہ اس آیت میں تو جبرائیل علیہ السلام بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ کالا انما انا رسول ہوں، میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ جی السلام خود اپنی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ اب بقول مرزیوں کے قد خلت سے مراد سارے نبی معاذ اللہ استغفر اللہ سارے رسول نبی فوت ہو گئے ہیں، تو پھر یہ جرت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ بات کہتے ہوئے؟ جب جبرائیل علیہ السلام زندہ ہیں، یہ پہلے والے نبی ہیں نا، رسول ہیں، دیکھیں نا تو پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کو کیوں بیماری پڑ جاتی ہے؟ یہی تو ان کا دجل ہے نا، یہی تو ان کا دجل ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی قرآن جو ہے نا وہ ہماری کتاب ہے، قرآن سے ہم دیکھیں وہ جو آج بنی اسرائیل لوگ آئے ہیں وہ اس خود کو سارے رسول کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک اور نقطہ مل گیا کہ وہ سارے خود کو رسول کہتے ہیں، وہ آ کے ہم ان کے اس کو دعوی نبوت کہتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خود کو رسول کہے وہ چاہے معنی پیغام پہنچانے والا کہے، لیکن خود کو رسول کے دعویٰ سے اپنے آپ کو مشہور کرے، شہرت دے، تو وہ قطعی طور پر کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب وہ اس کو بنیاد بنا کر کہیں دیکھو یہ تم رسول سمجھتے ہو نا کہ وہ جو سے انبیاء آتے رہے ان کے اوپر وحی آتی تھی، تو ہمارے اوپر وہ جو ہے فرشتہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اس معنی میں رسول ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمیں رسول کہا گیا ہے۔ تو تو کیا ہم وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کا دعوی نبوت کو ہم کہہ دیں گے نہیں ان سے دعوی نبوت ثابت نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن کی ہی آیات سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم رسول ہیں، ہم پیغام پہنچانے والے ہیں، دیکھو ہمارے بارے میں لکھا ہے رسول۔ تو ہم ان کو بھی کذاب دجالوں کو دعوی نبوت کرنے والے کذاب دجال ہی کہیں گے۔ یہاں پہ یہ بات کہ وہ کہتے ہیں قد خلت سے کہ بھائی تمام انبیاء جو ہیں وہ تمام رسول جو ہیں وہ فوت ہو گئے، جس پہ مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اس کا معنی جو ہے وفات کے معنی میں ہی آتا ہے۔ خلط جو ہے خلاؤ کا جو معنی ہے اس کو وہ آتا ہی اس معنی میں ہے کہ بھائی وفات پا گئے، گزر گئے کا معنی نہیں کیا، جبکہ وہ اپنے بارے میں جب ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ گزر گئے۔ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جب انبیاء کے لیے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک منٹ جی وہ بھی ہے۔ میں تو یہ آیت میں نے پڑھی ہے، میں کہ لے آؤ پھر پتر ہن جرت کرو تے جبرائیل علیہ السلام نے بھی کر کے دکھاؤ قد خلط پہ جو تم عدیل چپکاتے ہو نا دوسری چیز یہ ہے نا، قد خلط تو پھر قرآن کریم میں اور بھی جگہ پہ آیا، جیسے یہ خاتمہ کا کہتے ہیں جی کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ کیا دل آنا بند ہو گئے، تو قد خلط تو پھر قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیات میں